سورہ قصص مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 28 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 49 ہے۔ اس میں 88 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ طاسیم میم، حروف مقطعات۔ اللہ اور اس کے رسول اس کے معنی بخوبی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر بالحق، حق کے ساتھ۔ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون زمین میں متکبر تھا۔ وجعل اہلها شیعا، اس نے زمین کے رہنے والوں یعنی مصر کے رہنے والوں کو اپنا غلام بنایا۔ یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور سمجھتا اور کمزوروں پر ظلم کرتا۔ یذبح ابناءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا۔ ویستحیی نساءہم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا۔ 70,000 لڑکے ذبح کر دیے گئے اور 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کیے گئے۔ اس کے علاوہ فرعون نے بنی اسرائیل یعنی مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک فرعون فساد کرنے والا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور ہیں۔ تو بنی اسرائیل پر ہم نے احسان کیا، فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو مصر کی حکومت دی۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان کمزوروں کو دنیا کا بادشاہ بنا دیں، پیشوا بنائیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے انہیں زمین کا وارث بنانے کا ارادہ کیا۔ تو ہم نے کمزوروں کو قوت دے دی۔ مراد یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو کوئی طاقتور اپنی طاقت پر غرور و تکبر نہ کرے اور کوئی کمزور اپنی کمزوری پر افسوس نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، وہ کمزوروں کو قوی بنانے والا ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں زمین میں طاقت دیں، قوت دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم نے ارادہ کیا کہ فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ کاہنوں نے کہا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا، فرعون کے محل میں آپ نے پرورش پائی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں، سمندر میں غرق ہو گیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ دل میں بات ڈالنے کی 2 صورتیں مفسرین نے بیان کی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خواب میں ان سے فرشتے نے کہا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا القاء فرماتا ہے، تو ان کے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، جسے الہام کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی، ان ارضعیہ، کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ ان ارضعیہ، جب تک آپ سے ہو سکے آپ پلاتی رہیں۔ 3 مہینے تک آپ دودھ پلاتی رہیں، اور ان 3 مہینوں میں موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑھ گئے جتنا 1 سال اور 3 مہینے کے بچے کا سائز ہوتا ہے۔
اس دوران موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو حرکت کرتے تھے اور نہ ہی آپ روتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی گھر میں بھی آ جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کپڑے سے ڈھانک دیا کرتی اور کافی دیر تک آنے والا وہاں موجود رہتا، لیکن اسے علم نہ ہوتا کہ یہاں پر کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تجھے خوف محسوس ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں، دریا میں ڈال دینا۔ تو آپ نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا صندوق لکڑی کا تیار کیا، جسے اس طرح تیار کیا گیا کہ پانی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے لیکن بچہ سانس بھی لے سکے۔ تو 3 مہینے تک آپ دودھ پلاتی رہیں اور پھر آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صندوق میں، اس لکڑی کے تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ وَلَا تَخَافِي، اور تو خوف نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور تو غم نہ کرنا۔ ایک ماں اپنے بچے کو، جو بھی 3 مہینے کا بچہ ہے، اسے ایک تابوت میں ڈال کر دریا میں رکھ دے، یہ ایک مشکل امر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور ان پر الہام کیا گیا کہ آپ نہ خوف کریں اور نہ غمگین ہوں۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس بچے کو آپ کے پاس ضرور واپس لے کر آئیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس بچے کو رسولوں میں سے کر دیں گے۔ آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنے بچے کو دریا میں رکھ دیا۔ دریائے نیل میں یہ لکڑی کا تابوت، صندوق بہتا رہا۔ دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف جا رہی تھی۔ اب یہ لکڑی کا تابوت فرعون کی محل کی سیڑھیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کے ساتھ اور خدام کے ساتھ سیر کے لیے نکلیں تو ان کی نظر اس لکڑی کے تابوت پہ پڑی۔ خدام کو حکم دیا گیا، وہ وہاں سے دریا سے نکال کے لائے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا، اس تابوت کو اٹھا لیا۔ اللہ رب العالمین کی شان کہ جس بچے سے بچنے کے لیے اس فرعون نے اس قدر ظلم کیا کہ 70,000 بچوں کو قتل کیا، 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کیے، کئی سالوں تک یہ عمل جاری رہا۔ اب وہ بچہ خود فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون باوجود اس قدر دشمنی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکا۔ اس میں درس ہے ہم تمام کے لیے کہ دشمن چاہے کتنا ہی پاورفل ہو، بچانے والا رب العالمین سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اور رب العالمین کی شان دیکھیں، اس بچے سے بچنے کے لیے فرعون نے کتنی کوششیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے ہاتھوں سے کروائی کہ فرعون کے محل میں 30 سال تک آپ رہے، یہاں تک کہ آپ مشہور ہو گئے موسیٰ بن فرعون۔ جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہ تھے یا جو واقف تھے وہ مر گئے، تو اب لوگ یہی سمجھنے لگے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے بیٹے ہیں، لہذا جہاں بھی آپ جاتے لوگ آپ کی عزت کرتے۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن ہو جائیں، کہ جو دشمنان خدا ہیں ان کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دشمن بنے اور ایسے لوگوں کو سبق سکھائیں۔ وَحَزَنًا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے غم کا باعث بنے۔
30 سال تک وہ پرورش کرتا رہا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 30 سال تک محل میں رہے. پھر مصر سے مدین گئے. 10 سال کے بعد جب واپس آئے تو اب 40 سال کا عرصہ گزر گیا. اس وقت فرعون کو احساس ہوا کہ جس بچے کو ہم نے گود لیا یہ وہی بچہ ہے جو ہماری سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا. ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان. فرعون کے ساتھ حامان کا ذکر کیا گیا چونکہ فرعون کی تباہی میں حامان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ ایک چاپلوسی کرنے والا شخص تھا اور اسی نے فرعون کے ذہن میں خدائی کا دعویٰ کرنے کی سوچ پیدا کی. اسی نے اور بہت سارے غلط مشورے دیے اور اسی حامان نے فرعون کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ جب فرعون ایمان لانے لگا تو حامان نے کہا کہ سارا مصر آپ کی پوجا کر رہا ہے، اگر آپ ایمان لے آئے تو یہ کہیں گے کیا اب تک آپ نے ہم سے جھوٹ بولا. اس غلط مشورے کو قبول کرنے کی وجہ سے فرعون بھی تباہ ہوا اور اس تباہی میں حامان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ تعالی غلط مشیروں سے محفوظ فرمائے اور بری صحبت سے اور بری دوستی سے بھی محفوظ فرمائے. آج بھی ایسے دوست ہیں کہ اگر کوئی دوست نیکی کی طرف آنے لگے تو وہ دوست اسے نیکی کی طرف نہیں آنے دیتے اور اسے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتے ہیں. بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں اب ملا بننے لگا ہے تو پلاننگ کرتے ہیں اور بڑی ٹیکنک کے ساتھ اس کو دین سے دور کر دیتے ہیں. اس میں ملا بننے یا مولانا بننے والی کون سی بات ہے؟ قرآن و حدیث پر جو عمل کرے، نماز کی پابندی کرے، شریعت کی پابندی کرے تو یہ تو ہر ایک مسلمان پر لازمی ہے. ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکر، ان دونوں کے پیروکار، کانوا خاطئین، یہ سب گنہگار تھے، خطاکار تھے. فرعون نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا یہ وہی بچہ ہے جو مجھے تباہ کرے گا، میں اسے قتل کر دوں گا. وقالت امرأة فرعون، فرعون کی بیوی بولی، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں ایمان لے آئیں. فرعون بے اولاد تھا اور اولاد کی صلاحیت بھی فرعون میں نہ تھی، تو فرعون کی زوجہ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ، آپ اسے قتل نہ کریں. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں نفع دے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. وہم لا یشعرون، وہ حقیقت حال سے شعور نہیں رکھتے تھے. فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں دیکھی اور چہرے کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ کشش تھی کہ جو آپ کی آنکھوں کو دیکھتا وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا. اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی فرعون کو جرأت نہ ہوئی. اس کے علاوہ بھی حضرت بی بی آسیہ نے اور بھی دلائل دیے کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ بہت دور سے آیا ہو، کیونکہ اگر مصر میں ہوتا تو ہمارے جاسوس تو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، وہ اس بات کی خبر ضرور دیتے. بلکہ کوئی بچہ زندہ ہی نہ بچ سکتا، کیونکہ ہر عورت جو امید سے ہوتی اس کے گھر پر جیسے ہی اطلاع ملتی اس کے گھر پر 2 فوجی تعینات کر دیے جاتے اور ایک دائی مقرر کی جاتی. جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ دائی اس بچے کو فوجیوں کے پاس لاتی اور وہ فوجی اسے ذبح کر دیتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے کی ولادت ہو اور ہمیں معلوم تک نہ ہو؟ اور یہ بچہ ویسے بھی 1 سال سے اوپر کا محسوس ہوتا ہے. جب بچے بہت زیادہ مرنے لگے تو افزائش نسل بہت کم ہو گئی. تو فرعونیوں نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑی کم ہو رہی ہے
اور ان کے جوان بوڑھے ہو گئے ہیں اور نئے بچے پیدا ہوتے ہیں تو تم انہیں قتل کر دیتے ہو. اب ہمارے غلام کہاں سے حاصل ہوں گے جو محنت مزدوری کریں؟ تو فرعون نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں 1 سال انہیں زندہ رکھتے ہیں اور 1 سال مارتے ہیں. تو بی بی آسیہ نے کہا کہ یہ تو ہو سکتا ہے پچھلے سال کا بچہ ہو، کیونکہ 1 سال سے زیادہ اس کی عمر لگتی ہے، اور پچھلے سال تو آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ بچوں کو 1 سال قتل نہیں کیا جائے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور صبح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے صبرہ ہو گیا. ماں تو ماں ہے، انہوں نے ڈال تو دیا. صبح جب اٹھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا ہائے میرا بچہ. ماں برداشت کر لے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ان کا عادت لتبدی بھی لولا الربتنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ دیتے اور اس کے دل کو مضبوط نہ رکھتے تو قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی کہ جب صبح یہ پتہ چلا کہ ایک تابوت فرعون کے محل آیا ہے تو والدہ کا دل بے صبرہ ہو گیا اور وہ ڈر گئیں کہ دشمن کے ہاتھ میں میرا بچہ چلا گیا. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم صبر نہ دیتے اور ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو یہ بے صبری کر دیتی ہیں اور لوگوں کو بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے. اللہ نے انہیں صبر عطا فرمایا. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے. تو جو الہام کے ذریعے وعدہ فرمایا گیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے پاس دوبارہ لے کر آئیں گے، تو اس وعدے پر یقین برقرار رہے، اس کے لیے ہم نے ان کے دل کو مضبوط رکھا. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، یعنی اپنی بیٹی سے کہا، جن کا نام حضرت مریم ہے. یہ وہ حضرت مریم نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا قصیہ، تم ان کے پیچھے جاؤ. فبصرت بہ عن جنب، پھر اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو دور سے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ فرعونی شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی انہیں نہ پتہ چل سکا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے. فرعون کے محل میں ایک بہت بڑا مجمع جمع تھا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے کہ آپ 3 مہینے کے بچے ہیں، گود میں لیے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ مسلسل رو رہے ہیں. فرعون کے حکم پر دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا گیا ہے اور کئی عورتیں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پی لیں اور وہ فرعون سے انعامات اور اکرام حاصل کریں. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ہر دودھ پلانے والی عورت پہلے ہی حرام قرار دے دی. 3 مہینے کے ہیں مگر آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے، مسلسل رو رہے ہیں. اب بچہ اگر ماں کا دودھ نہ پیے تو وہ روتا تو ہے. اب فرعون پر ایک پریشانی کا غلبہ ہے، وہ پریشان ہے اب کیا کریں. تو جب یہ ہر طرح سے عاجز آ گیا فقالت، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں آپ کو ایسا گھرانہ بتاؤں یکفلونہ لکم، جو تمہارے لیے اس بچے کو پال سکے. وہم لہو ناصحون، اور وہ گھرانہ اس بچے کا خیر خواہ ہے. فرعون نے کہا کہ چلو دیکھ لیں، انہیں بھی بلا کے لاؤ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے اس ہال میں قدم رکھا جہاں پر لوگ جمع تھے، موسیٰ علیہ السلام نے رونا بند کر دیا، اور جب اپنے 3 مہینے کے بچے کو انہوں نے سینے سے لگایا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پینے لگے۔ فرعون چونکہ شکی مزاج تھا اور دوسرا اسے یہ شک تھا کہ یہ بچہ ہے کون، فوراً چیخنے لگا اور کہنے لگا، اے عورت، تو اس بچے کی کیا لگتی ہے کہ کسی عورت سے یہ بچہ چپ نہ ہو سکا اور کسی عورت کا اسے دودھ نہ پیا، تجھے دیکھتے ہی یہ چپ کیسے ہو گیا اور تیرا دودھ کیسے پینے لگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے دل میں یہ جواب القاء فرما دیا۔ آپ کے چہرے پر یہ سوال سن کر کوئی گھبراہٹ طاری نہ ہوئی، اور آپ نے کہا کہ بعض بچوں کی فطرت میں نفاست ہوتی ہے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی گندی عورت کے قریب نہیں جا سکتے، تو میں روزانہ کپڑے تبدیل کرتی ہوں اور روزانہ غسل کرتی ہوں، تو میں نفیس رہتی ہوں۔ جب آپ نے یہ جملہ کہا تو بادشاہ یہ سمجھا، فرعون یہ سمجھا کہ اچھا یہ صفائی کی وجہ سے یہ بچہ ان کے قریب گیا ہے، تو یہ بڑا خوش ہوا کہ میں نے جس بچے کو گود لیا ہے وہ اتنا نفیس بچہ ہے کہ کسی بری عورت کے ہاتھ میں یا گندی عورت کے ہاتھ میں وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ روزانہ غسل کرتی ہیں، روزانہ وہ کپڑے تبدیل کرتی ہیں، صاف ستھری رہتی ہیں، اسی لیے یہ بچہ گیا ہے۔ تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں نے جس بچے کو گود لیا ہے وہ فطرتاً نفیس ہے۔ پھر فرعون نے کہا کہ اس بچے کو آپ لے جائیں، 2 سال تک انہیں آپ دودھ پلائیں، اپنے پاس رکھیں، اور پھر جب یہ کھانے پینے اور دیگر معاملات کرنے پر قادر ہو جائیں، یعنی بچے کی ایک عمر ہو جائے کہ جس کے اندر اسے ماں کی حاجت نہیں رہتی، وہ 7 سال کی عمر ہے، ورنہ 7 سال سے پہلے کپڑے بدلنے میں یا دیگر معاملات میں اسے ماں کی حاجت رہتی ہے، یعنی بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے اسے ماں کی حاجت ہے۔ یہاں مراد ہے کہ بچہ 7 برس کا ہو جاتا ہے تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے کام وہ خود کرنے کے تھوڑا بہت قابل ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اگر چاہیں تو وہ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، لیکن 7 سال سے کم عمر کا بچہ وہ ماں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ اب ماں کے پاس موسیٰ علیہ السلام آ گئے، لیکن فرعون کی طرف سے روزانہ معاوضہ دیا جاتا، انعام دیا جاتا، انعام بھی مل رہا ہے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی آپ پرورش بھی کر رہی ہیں، اور لوگ آپ کی عزت بھی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس بچے کی پرورش کر رہی ہیں کہ جو بچہ فرعون نے گود لیا ہے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، بس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ ان تمام باتوں میں درس ہے، جو رب العالمین چاہے وہی ہوتا ہے۔ کئی تقر عینھا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نیک و صالحہ تھیں، تو رب العالمین نے کیسا کرم کیا کہ بچہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے اور کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں۔ نیک عورت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتی ہے۔ ایک نیک عورت پورے خاندان کو جنتی گھرانہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَحْزَنْ، اور تاکہ وہ غم نہ کرے، وَلِتَعْلَمَ، اور تاکہ وہ خوب مزید جان لے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ لوٹائیں گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، آپ ولیہ ہیں، اور جو آپ کے دل میں بات ڈالی گئی وہ الہام ہے،
اور آپ کے مقام و مرتبے کو جو قرآن نے بیان کیا، ایک ولیہ عورت کے مقام و مرتبے کو بیان کیا، تو پتہ چلا کہ جس طرح نبی اور رسول کے مقامات ہیں، اسی طرح اللہ تعالی نے اولیاء کو بھی مقام عطا فرمایا، لیکن اولیاء نبی کے برابر نہیں ہوتے، لیکن ان پر نبیوں کا فیض جاری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں وہ کرامتیں عطا فرماتا ہے جس سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بندے ہیں۔